پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ معجزہ انبیاء کے ہاتھوں پر سرزد ہوتا ہے اور کرامت کسی بھی بزرگ کے ہاتھ سے سرزد ہوتی ہے، لیکن معجزہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بتا بھی دیتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ چیز عطا کر دی ہے۔ وہ پھر اپنی امت کے سامنے جب امت اس کا تقاضا کرے، ڈیمانڈ کرے، وہ ان کو وہ دلیل کے طور پر وہ معجزہ وہ پیغمبر دکھا بھی دیتا ہے۔ جبکہ کرامت ولی کو بتا نہیں دی جاتی کہ ہم نے آپ کو یہ کرامت دی ہے، اب تو 4 لوگوں کو دکھاتا پھرے، ایسا نہیں، بلکہ اس ولی کو بھی علم نہیں ہوتا، وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ چیز ان کے سامنے وجود میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ایک مہمان آیا، آپ کے گھر میں گنجائش نہیں تھی کھانے پینے کی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس اللہ کے مہمان کو کون لے جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر گئے تو بیوی سے علیحدگی میں پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے ایک روٹی اور کچھ تھوڑا سالن رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو بچوں کو جو ہے وہ بہلا پھسلا کے کسی طرح سلا دینا، اور یہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے مہمان لے کر آیا ہوں مسجد سے، اور انہیں ہم کھانا کھلائیں گے۔ تو یہ کرنا کہ چونکہ اس وقت یہ رواج تھا کہ مہمان اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کہ میزبان بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے، تو ایسا کرنا، مہمان کھانے سے کوئی دوپٹے کی ہوا سے کسی چیز سے چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے، کھانا رکھ دینا۔ پھر وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ بیٹھ کر منہ چلاتے رہے، خالی آواز ایسی پیدا کی کہ مہمان یہ سمجھے کہ میں اس کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ مہمان کھاتا رہا۔ جب مہمان کھانا کھا چکے اور یہ برتن لے کر گھر گئے تو دیکھا تو جو روٹی مہمان کے آگے رکھی تھی وہ جوں کی توں ویسی کی ویسی موجود ہے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میں ان کے لیے ایثار کر رہا تھا، اور شاید مہمان بھی میرے لیے ایثار کر رہا تھا کہ وہ بھی خالی منہ چلاتا رہا۔ جب اس سے جا کر کہا کہ بھئی تو نے کھانا نہیں کھایا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے۔ یہ بات جب صبح فجر کی نماز میں صدیق اکبر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے، فرمایا ابوبکر جو تو نے رات جو کچھ تو نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تیری اس ادا پر مسکرا رہا تھا۔ اب یہ صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں اور روٹی بڑھے گی، تو یہ یعنی اس کو خود علم بھی نہیں ہوتا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک بندے کے ہاتھ سے کسی چیز کا ظہور کر دیتا ہے تو وہ کرامت کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ آپ بھی 10 بندو آؤ میں کرامت دکھاتا ہوں، وہ ایک روٹی جو ہے وہ سب کو پوری ہو جائے، یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ البتہ اعجاز میں یہ چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو دے دیتا ہے کہ ہم یہ تجھے اختیار دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بعض اعجاز ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آ جاتے ہیں، جو پہلے سے دیے ہوئے نہیں ہوتے۔ جیسے آپ ایک سفر میں تھے، آپ لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی اور پانی نہیں تھا، آپ نے ایک پیالہ منگوایا پانی کا، کسی کے پاس تھا تھوڑا، آپ نے 5 انگلیاں ہاتھ کی اس کے اندر ڈال دی، اور 5 انگلیوں سے 5 فوارے پھوٹ پڑے اس پانی کے پیالے میں۔ لوگوں نے مشکیزیں بھر لیے، لوگ نہائے، لوگوں نے پیا، اور وہ فوارے 5 پائپ جیسے پانی کے نکل رہے پریشر سے، اس طرح پانی نکل رہا ہے۔ اب یہ اس سے پہلے اللہ نے آپ کو نہیں عطا کر رکھا تھا۔ اسی طرح آپ دعوت پہ گئے، ایک صحابی نے دعوت کی، آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جب دعوت میں گئے تو اس نے تو چند لوگوں کو دعوت دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جو ساتھی تھے سب کو لے گئے۔ وہ گھر والا بڑا پریشان کہ یہ کیسے بنے گا، تو میرے لیے بے عزتی کی بات ہے جب لوگ مہمان بھوکے جائیں گے۔ آپ نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو، بس ڈھکنا نہیں اٹھاؤ، ایسے بیچ سے بغیر دیکھے بغیر جھانکے بیچ میں سے تم اس کو نکال کے سالن دیتے رہو۔ وہ سارے جتنے مہمان آئے تھے سب نے کھا لیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیاس بھوک کی شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ آیا، شکایت میں نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا اور مجھے کہا کہ یہ جو جتنے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں نا ان سب کو پلاؤ۔ میں پریشان کہ بھوک کی شکایت میں نے کی اور میں پلانے لگوں گا، ایک ہی پیالہ ہے تو میرے حصے میں تو کچھ آئے گا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے
سب کو پلا دیا اور پیالہ جوں کا توں ہے۔ پھر ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پی، فرمایا میں نے پیا، جب پی کے میں فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا اب اور پی، میں پی کے فارغ ہوا، آپ نے فرمایا اور پی، فرمایا یا رسول اللہ میں اب یہاں تک آ گیا ہوں، میری گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب نے پورے لشکر نے وہ پیالہ دودھ کا پیا اور میں نے بھی سیر ہو کر پیا اور پیالہ دودھ کا جوں کا توں باقی تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات جب آپ گئے تو ایک ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ان کا ایک گھر تھا، وہاں آپ گئے، ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہیں، ان سے پوچھا ماں جی کوئی پینے، ہم مسافر لوگ ہیں سفر میں جا رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ملے گی؟ انہوں نے کہا بیٹا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ابو معبد جو ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ بھی آتے ہوں گے شاید وہ کچھ لائیں۔ انہوں نے کہا ہمیں جلدی ہے، ہم رک نہیں سکتے۔ ایک بکری بندھی ہوئی تھی، تو ام معبد سے کہنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس بکری سے دودھ نکال لیں۔ وہ تھوڑی مسکرائی ہے لیکن ہنسی کو تھوڑا چھپایا، اور وہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ بکری جو ہے کئی سالوں سے دودھ دینا چھوڑ چکی ہے، کمزور بھی تھی لاغر بھی تھی، تو اس میں دودھ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا تو اس کی اجازت دے دے۔ آپ نے اس نے خاتون نے اجازت دی اور آپ نے برتن مانگا، اس نے چھوٹا سا گلاس دے دیا، یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دودھ آئے گا، لیکن آپ کا دل رکھنے کے لیے اس نے اجازت بھی دے دی، ایک گلاس بھی دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھ کے جب تھنوں کو ہاتھ لگایا، ام معبد کہتی ہیں کہ بکری کے تھن ایسے ہو گئے، ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں سے یا سالوں سے یہ بکری اسی مہمان کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے دودھ نکالا، وہ گلاس بھر گیا، گھر میں جتنے برتن تھے وہ بھر گئے، اور سارے میرے برتنوں میں جگہ ہی نہ بچی، اور بکری ہے کہ دودھ دینا بس ہی نہیں کر رہی۔ تو یہ اعجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی ودیعت کر دیتا ہے، بعض اچانک ہو جاتے ہیں اور بعض آپ کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ ان کو دکھائیں گے تو وہ آپ کے لیے اعجاز ثابت ہوگا۔